ثقافت کا ترجمہ۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ شاہ جہاں نے فن تعمیر کو زیادہ فروغ دیا، حالانکہ اس کے دور میں بھی مصوری اعلیٰ درجے کی تھی اور خاص طور سے تصویروں کے حاشیوں پر توجہ دی جاتی تھی۔ شاہ جہاں نے مصوروں کی تقرری گھٹا دی، لہٰذا کئی مصور شاہی دربار چھوڑ کر رؤسا اور وزراء کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ شاہ جہاں کو اس کے تیسرے بیٹے اورنگزیب نے معزول کر دیا۔ یہ واقعہ اکبر کی تاج پوشی کے کم و بیش 100 سال بعد پیش آیا۔ اس 100 سال یعنی 16ویں صدی کے وسط سے 17ویں صدی کے وسط تک مغلیہ طرز مصوری ایک زندہ فن کی شکل میں موجود رہی۔ اس کے بعد کی کہانی میں زوال شروع ہوتا ہے۔ اس زوال کی وجہ اورنگزیب کی سخت گیر پالیسیوں کو بتایا جاتا ہے اور اس کی کٹر مذہبی شخصیت کو مصوروں کی موت کی وجہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی اس سیاسی سوجھ بوجھ کی غلطی نے اس کی سلطنت کو بربادی کے در پر لا کھڑا کر دیا، اور یہ زوال تمام سماجی، علمی اور سیاسی میدانوں میں آیا، جسے اس کے اجداد نے بہت احتیاط سے قائم کیا تھا۔ ان میدانوں میں مغلیہ طرز مصوری بھی تھی، جو اس سلطنت کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ یہ صحیح ہے کہ بعد میں اورنگزیب کے بیٹے اور پوتے اس طرح کے بادشاہ نہیں تھے جس طرح کے بادشاہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب رہے، یا شروع میں بھی بابر، ہمایوں جیسے رولرز رہے۔ لیکن یہ بھی کہنا کہ ایک دم ہی لاخرہ تھے اور بالکل ختم تھے، ایسا نہیں، ایسا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ 150 سال میں مغلوں کا جو اچیومنٹ تھا اور جو کنسولیڈیشن تھا، اور مغل ہاؤس ہولڈ کے تئیں کے پرتی جو لائلٹی اور اس کا جو لیجیٹیمیسی وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ شاید یہ فرق نہیں پڑتا بہت دنوں تک کہ کوئی بادشاہ بنایا گیا ہے جو کرپٹ ہے، یا جو کہتے ہیں وہ رنگیلا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اتنا بھی ایکوریٹ نہیں ہے جتنا، کیونکہ اگر ویسا ہوتا تو 1707 سے 1857 150 سال کی پھر بھی ہسٹری ہے، مغل ہسٹری ہے دلی میں اور دلی کے اطراف میں۔ 1803 میں مغل دلی پہ آتے ہیں، اس سے پہلے تک یعنی دا ہول آف دی 18th سینچوری مغل لیجیٹیمیسی کنٹینیوز۔ حالانکہ کوششنز کیے گئے ہیں مڈ 18th سینچوری میں، غلام حسین طباطبائی نام کے ایک ہسٹورین ہیں، سیر المتاخرین نے کتاب لکھی ہے اور انگریزوں کے لیے لکھی ہے، اس میں دکھایا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے اور وقت بدل گیا ہے مغلوں کے زمانے سے اب کا، کہ اب شاید یہ ضروری نہیں ہے کہ مغل پرنس ہی مغل امپیرر بنے اور ہندوستان کا بادشاہ بنے، کوئی بھی کیپیبل آدمی جیسے سید بردرز، یہ سب یہ بادشاہ ہو سکتے ہیں، اور دے کوڈ بی بیٹر امپیررز۔ لیکن مغل ہاؤس ہولڈ کی جو لیجیٹیمیسی ہے اور اس کا جو اورا ہے وہ 18th سینچوری تک رہتا ہے۔ یہ دور فن میں شاہ جہاں کے دور حکومت کی تعیش پسندی کے اظہار سے شروع ہوتا ہے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ اس عہد میں یہ زوال رک گیا ہو اور اگلے دور کی طرف کسی ایسے حکمراں کے لیے آگے بڑھ گیا ہو جو اس فنون پر توجہ دے سکے، لیکن بدقسمتی سے اس کا الٹا ہوا۔ یہ فن اس کے جانشین اورنگزیب کے ذریعے، جو اسلامی قوانین کا سخت پابند تھا، اور بھی ماتوب ہو گیا۔ اورنگزیب کی ماں سخت گیر مسلمان تھی، شاید اس لیے وہ پوری سختی سے اس پر عمل کرتا رہا۔ دوسروں کے عقائد اس کے نزدیک کم لائق اعتنا تھے۔ وہ اسلامی قانون پر پوری سختی سے کاربند تھا۔ اورنگزیب نے بہت سی تصویروں کو برباد کیا، کیونکہ اس کے مطابق اسلامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بہت سی تصویروں کو ضائع کیا۔ اس نے ایک شعبہ بنایا جو مصوری اور موسیقی کو روک سکے۔ یہ پولیٹیکل تھا کہ اورنگزیب نے اس وقت پالیٹکس ہی کھیلی، اور اس وجہ سے کچھ فرمانز اس نے نکالے کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو، پر اگر آپ ان کا جو پروڈکشن دیکھیے تو میرے خیال سے کم ہو گیا ہوگا، پر جو اس کی باریکیاں تھی، جو اس کی خوبصورتی تھی، اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ اسی کی طرح سے ہمیں، آپ کو ہم اگزامپلز بھی دکھائیں گے، آپ خود کریں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ اورنگزیب جو ہے، کبھی کبھی ہمیں بھی اورنگزیب کو دیکھنا پڑے گا دوسری نگاہ سے، اس لیے دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہمیں پھر وہ قریب لے جائے گا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ اس کی امیج اس طریقے کی بنی، نہ کہ اور دارا شکو کی اس طریقے کی بنی، مگر اگر آپ اس کے کام دیکھیں اس وقت کے تو ایک پھر سے غور کرنے والی شخصیت ہے یہ۔ شاہ جہاں جو تھا اس کو ارلی سٹیج میں ہی اس کی وائف چلی گئی تھی، تو اس کو ایک بڑا سیٹ بیک سا لگ گیا تھا، مگر اس کے ٹائم میں پکچرز کو، منیچرز کو جو پیٹرنیج دیا وہ دارا شکو نے دیا، کیونکہ اگر دارا شکو گدی پہ بیٹھتا تو وہ دوسرا اکبر ہوتا، مگر سوال وہی اکبر کا اگر کا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس رہا، ان کی چھتر چھایا میں رہا، ان کی دیکھ بھال کیا، اس کے پاس اتنا ڈپلومیٹک مائنڈ نہیں تھا جتنا اورنگزیب کے پاس تھا، اس کے تھرڈ بردر تھا اورنگزیب، اور اورنگزیب کو ہمیشہ کورٹ سے دور رکھنے کے لیے اس کو کبھی دکن کا صوبہ دے دیا، تو کبھی گجرات کا صوبہ دے دیا، تو کبھی بنگال کا صوبہ دے دیا، تو اس کے جو ہوتے ہیں نا وہ ریجنل ٹیریٹری کا ایکسپیرینس وہ اورنگزیب کو بہت ہو گیا، اس کو مینیج کرنے کا ایکسپیرینس بہت ہو گیا، اور وہ انٹیلیجنٹ بھی بہت تھا۔ تو جب شاہ جہاں کی ڈیتھ ہوئی تو دارا شکو گدی پہ نہیں بیٹھ پائے، کیونکہ وہ وار کی اس کو آئیڈیا نہیں تھا، اس کو زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، اور وہ وار نہیں کر پائے، اور اورنگزیب کو کیونکہ جگہ جگہ وہ سب اس نے اپنے ساری ہر صوبے میں جہاں کچھ ہوا اس کی پکڑ تھی اس کو، تو اس نے پوری آرمی کو اپنے ساتھ کر لیا، اور جو لبرل ایٹیٹیوڈ تھا اس کا دارا شکو کا وہ نہیں پسند تھا، بہت سارے ملا مولویز جو تھے ان کو وہ پسند نہیں تھا لبرل ایٹیٹیوڈ، تو ان کو لگتا تھا کہ تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کو سپریڈ کرنا چاہیے، تو ان کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ اورنگزیب کی طرف تھا۔ مجموعی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اورنگزیب نے فنکاروں کی تھوڑی بھی قدر نہیں کی۔ وہ اس ذریعہ اظہار کو اپنے عہد حکمرانی میں کسی بھی شکل میں پیش کیے جانے کا روادار نہ تھا۔
اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اس کے دور حکومت میں ادنا درجے کی تخلیقات سامنے آئی ہیں، جبکہ اس کے پہلے کے دور حکومت میں کافی بہترین تخلیقات پیش ہوئی تھیں۔ بادشاہ کے حکم پر بہت سی تصویریں ہٹا دی گئیں، جن میں خود اورنگزیب کی اپنی تصویر بھی تھی۔ اور یہ جو اورنگزیب کا جو امیج ہے یہ 19 سینچری سے اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ بالکل مذہبی تھا ہمیشہ سے، وہ اینٹی راجپوت تھا، سو اینٹی مطلب اینٹی ہندو بھی تھا، اور وہ میوزک اور اس کے خلاف تھا، پینٹنگ کے خلاف تھا۔ یہ سب یہ پوری طرح سے درست نہیں ہے۔ ایک فار اے شارٹ پیریڈ، ایک چھوٹے سے دور میں اپنے، اور 50 سال اس نے رول کیا ہے، اس میں اس کے ایک چھوٹے سے فیز میں شاید اورنگزیب نے اپنی کچھ آرتھوڈاکس لیننگس دکھائی ہوگی، لیکن اس کا جو آپ دیکھیے گا، کلوزلی دیکھیں گے تو آپ اندازہ ہوگا کہ اورنگزیب اس طرح کا جو فینیٹک رولر کا جو امیج ہے ویسا نہیں تھا۔ ایک ہسٹورین ہے، میوزک ہسٹورین ہے کیتھرین براؤن، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس میں دکھایا ہے کہ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے زمانے میں میوزک کا جنازہ نکال دیا گیا تھا، یہ بالکل ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اورنگزیب کے ہی زمانے میں میوزک پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور وہ اورنگزیب کو ڈیڈیکیٹ کری گئی ہیں۔ لیکن ہسٹورینس کو یہ دکھانا ہے کہ اکبر بہت لبرل تھا، ٹالرنٹ تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا امپائر بنایا، اور اورنگزیب بہت فینیٹک تھا، کٹر مسلمان تھا، اس نے جو مغل امپائر بنایا تھا اکبر نے اس کو ڈبا دیا، اس لیے اورنگزیب کو اس طرح کا امیج دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں آپ دیکھیے گا کلوزلی تو ٹھیک ہے، جو دارا شیکو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو اسٹرگل تھا امپائر کے لیے، اس زمانے میں اورنگزیب نے کچھ ایسے باتیں کری ہوں گی جو مذہب اور مسلمانی مذہب کی طرف ان کی لیننگس کو دکھاتے ہیں۔ لیکن شروع کے 50 سال کے دور میں، شروع کے 25 سال میں اورنگزیب نے ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جس سے لگے کہ اورنگزیب کوئی کٹر مسلمان رہا ہوگا اور اس نے کچھ میوزک کے فیلڈ میں یا آرٹ فارمز میں یا پھر جنرلی مذہب کے نام پہ کچھ ایسا کام کیا ہوگا جو بالکل اس کی امیج کو کٹر مسلمان کی طرف بنا دیتا ہے۔ اورنگزیب شکار، سفر، مطالعے، حکومت اور اپنی فوج کو ترتیب دینے میں لگا رہتا، جبکہ جہانگیر اور شاہجہاں اپنا وقت ان کی منیچر کی تخلیقات میں دیتے تھے۔ ان سبھی تصویروں میں وہ ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آرٹسٹ جو تھے وہ سب مائگریٹ کر گئے، تصویر خانہ بند ہو گیا، تو تصویر نہیں بنی۔ پر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، میں کہہ نہیں سکتی، پر کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کسی آرٹسٹ نے بادشاہ کی پکچر بنا دی، مگر اولڈ ایج کی ہی پکچرز زیادہ ملتی ہیں۔ زیادہ تر وہ اولڈ ایج میں جب وہ دکن کے پیچھے پاگل ہو گیا کہ مجھے پورا دکن جیتنا ہے، تو گولکنڈہ جب اس نے گولکنڈہ 1687 میں اس نے جب گولکنڈہ جیتا ہے تو اس ٹائم کی بڑی پکچرز بنی ہیں۔ تو مطلب اس نے ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو، ہمارے لوگوں نے کہا ہو اور لوگوں نے بنا کے اس کو دکھائی کہ آپ نے گولکنڈہ جیت لیا ہے، تو اس وقت تک وہ کافی بڈھا ہو چکا تھا، کافی اولڈ ایج ہو گئی تھی، اور ایکچوئل میں اگر وہ دکن کے پیچھے نہیں ہوتا تو وہ اور بھی زیادہ کر سکتا تھا، مگر وہ دکن کے پیچھے پاگل ہونے سے ہی، اسی لیے وہ بعد میں اورنگ آباد اس نے سٹی بنایا، پھر اورنگ آباد میں ہی اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے محمد سلطان نے اپنے والد کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے کچھ ہی مہینوں بعد اس کو ہتھیار ڈالنا پڑا۔ اورنگزیب اکثر اپنے بیٹے کی تصویروں کو دیکھتا تاکہ اسے اس کی صحت کی اطلاع ملتی رہے۔ اورنگزیب کے اندر بھی بہت سی انسانی کمزوریاں تھیں۔ وہ اس بات کا خواہش مند بھی تھا کہ اسے بھی تصویروں میں نمایاں مقام ملے، خاص طور سے دشوار ترین اوقات میں جو اس نے دکن میں گزارے تھے۔
ایسی بہت سی تصویریں بنائی گئی تھیں جس میں اس نے محاصرے کیے تھے. سوفسٹیکیٹڈ جو کام آپ کو شاہجہاں کے زمانے میں نظر آتا ہے، جس میں پیورٹی آف کلر، پیورٹی آف فارم، یہ سب جو آپ کو نظر آتا ہے، اور جو دربار کے بہت سین ہیں وہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. میں اتنا کہوں گا وہ کم اگزامپل ہمیں ملتے ہیں، اور یہ بھی بظاہر ہے کیونکہ وہ پولیٹیکلی بہت انوالوڈ رہے اورنگزیب، جبکہ شاہجہاں کے پاس ایک بہت ہی بڑا پیریڈ تھا جس میں کہ وہ اپنا سب خود بذاتی طور سے دیکھتے تھے، کرتے تھے، اور دلچسپی تھی. پہلی بات تو یہ، مگر یہ کہنا ہے کہ ڈکلائن ایک دم سے دکھائی دیتا ہے، میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں. تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو ڈکلائن ہونے میں. 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے ساتھ مغلیہ طرز مصوری بند ہونے لگی. اس کے بعد کئی بادشاہ آئے لیکن کوئی بھی مستحکم حکومت قائم نہ کر سکا، اور دربار 3 جانشینوں کے قتل کی خفیہ گاہ بن گئی. اس خاندان کی یہ داستان 18ویں صدی کے نصف اول کی ہے. ان غیر مستحکم حالات میں لوگ تحفظ کے ساتھ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے تھے، جس سے یہ فنون، جن میں مصوری بھی شامل ہے، رک سے گئے. دھیرے دھیرے مغل دربار اپنی شان و شوکت کھونے لگا اور دوسرے دربار ملک میں پھیلنے لگے. فنکار اس زوال پذیر راجدھانی سے کوچ کرنے لگے اور دوسرے پھلنے پھولنے والے مراکز کی جانب رخ کرنے لگے. ایسا ہوا کہ جہانگیر کے سمے تک تو کافی پناہ ملی پینٹنگ کو اسپیشلی، پر جہانگیر کے بعد میں جو بھی پولیٹیکل انٹرونشنز ہوئے، جو بھی سینیریو رہا، جو بھی پریدرشیہ سامنے آتا ہے، اس سے دھیرے دھیرے پیٹرونیج میں دلی کے جو کورٹ میں کمی آنے لگی، اور آرٹسٹ جو تھے کیونکہ یہ ایک بہت ہی کریٹیو کمیونٹی ہوتی ہے، ان کو سارے سمے کچھ چاہیے کہ کرتے رہیں، تو وہ ان کو دھیرے دھیرے وہ جو تھے ان میں سے کچھ راجستھان کی اور چلے گئے، کچھ جو تھے وہ کافی سارے ناردرن ہلز میں، اتر بھارت کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو تھیں، ہماچل جو آج کے سمے میں جسے ہم ہماچل پردیش کے نام سے، جموں کشمیر، یا پھر گڑھوال کا جو اتری گڑھوال کا ریجن ہے، تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. ان ریاستوں میں چلے گئے، اور جہاں پر آلریڈی وہاں کے جو لوکل آرٹسٹ تھے، جو لوکل کلاکار تھے، وہ کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی کام کیا، اور ان کو ایک اچھا پیٹرنیج ملا. وہاں پر راجپوت کنگز یا سکھ راجیہ تھے، ان کو یہ قریب 17ویں 18ویں شتابدی میں کافی، اس میں 17ویں شتابدی کے دوسرے بھاگ میں اور 18ویں شتابدی میں، اور ان میں سے جو مین ہیں وہ چمبا، گلیر، جموں، بسوہلی، کلو، نورپور، منکوٹ، چھوٹے چھوٹے سینٹرز جو تھے وہ پربھاوی بنتے گئے. وہاں پر آرٹ جو تھی وہ اچھی ڈیولپ ہوئی، اور بعد میں جس کو کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ کافی ریفائنڈ وے میں وہ ابھر کر کے آیا، وہ تھا گلیر کانگڑا سٹائل، جس کو ہم کے شیلی کے نام سے جانتے ہیں.
اودھ اور حیدرآباد کی باغی ریاستوں کا عروج ہونے لگا اور فنکاروں کی کئی جماعت نے اس بدلتے ہوئے ماحول میں اپنے طرز فن میں بھی تبدیلی لانا شروع کر دیا۔ اٹھارہویں صدی کے اختتام تک مغل فنکار ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ کچھ لوگ راجدھانی ہی میں رہے، ملازمت میں نہیں لیکن بازاروں میں۔ اس میں زیادہ تر مسلمان تھے، بہت سے ہندو فنکار بھی ہمدردی اور سہارے کے محتاج تھے، لیکن جیسے ہی علاقائی اثر غالب آنے لگا، مغلیہ طرز ماند پڑنے لگی۔ آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ اورنگزیب کے عہد حکومت میں مغلیہ طرز مصوری کا زوال شروع ہو گیا۔ اس نے فنکاروں کی ذرا سی بھی قدر نہیں کی، جس کا ثبوت اس کے دور کی تخلیقوں میں ملتا ہے جو بہت ہی ادنا درجے کی ہے۔ حالانکہ خود اورنگزیب کی بھی کئی تصویریں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ تصویروں کو غیر اسلامی مانتا تھا، لہٰذا اس کے عہد میں کئی تصویریں تباہ کر دی گئیں۔